الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان حکم بلکہ ایمان کے بعد سب سے بڑا جو حکم ہے نماز، تو اس سے متعلق بے انتہا غفلت برتی جا رہی ہے. نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دین اسلام کی بنیاد میں شامل فرمایا اور یہ فرمایا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی گواہی کے بعد دوسرے نمبر پر جو اہم رکن بتلایا گیا ہے اور اہم بنیاد بتلائی گئی ہے وہ نماز ہے. اور نماز ایسا حکم ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ 100 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا اور اس کی تاکید اور حکم کو واضح کیا گیا. اسی طرح سے احادیث میں سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت، فضیلت اور نماز چھوڑنے پر وعید ذکر فرمائی ہے. ہر قوم اور ہر سماج کی ایک پہچان ہوتی ہے، ان کی ایک خصوصی شناخت ہوتی ہے اور ان کی ایک بہترین قسم کی کوئی علامت ہوتی ہے. نماز مسلمانوں کی پہچان اور مسلمانوں کی ایک نمایاں علامت ہے. جو کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے یا کوئی آدمی پہلے ہی سے مسلمان تھا اب بالغ ہو گیا، کوئی خاتون اب بالغ ہو گئی، تو بالغ ہونے کے بعد اور اسلام لے آنے کے بعد اللہ کے اوپر ایمان رکھنے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے. اور نماز ایسا حکم ہے کہ نماز کو سوائے اس شخص کے جس کے عقل ختم ہو گئی ہو کسی اور سے معاف نہیں کیا گیا. کوئی آدمی ایسا ہے، کوئی عورت ایسی ہے کہ بیمار ہے تو بیماری میں بھی نماز معاف نہیں. کھڑے رہ سکتے ہو تو کھڑے رہ کر نماز پڑھو، کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو. اور نماز میں اگر لیٹے لیٹے بھی تکلیف ہو رہی ہو اور لیٹنے میں اشارے کر سکتا ہو تو اشارے سے نماز پڑھو. سفر میں ہے تو نماز معاف نہیں، اپنے مقام پہ ہے تو نماز معاف نہیں،
یہاں تک کہ میدان جنگ میں ہیں تو میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، بلکہ نماز والا جو حکم ہے اس میں رعایت تو ہے حالات کے تناظر میں، اور عذر کی صورت میں رعایت ضرور ہے، لیکن نماز کسی بھی وقت معاف نہیں۔ نماز یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ بندہ جتنا نمازوں کا اہتمام کرتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا چلتا ہے۔ بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ اگر ایک بندے کو اب اپنے رب سے تعلق کو صحیح کرنا ہے اور اپنی کوتاہیاں، کمزوریاں اور گناہوں کی طرف سے منہ موڑ کر اب اللہ کی طرف چلنا ہے، تو اس کے چلنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور بہترین چیز نماز ہے کہ وہ نماز شروع کر دے، وہ نماز کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کرے۔ دن رات میں 5 وقت کی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور دین کی یہ بنیاد ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ نماز کی حیثیت دین میں ایسی ہے جیسے کہ جسم میں سر کی حیثیت ہوتی ہے۔ جیسے ایک بغیر سر والا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو ایسے ہی بغیر نماز والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان کا ایک اولین فریضہ وہ نماز ہے۔ نماز یہ اس کی پہچان ہے، مسلمان ہونے کی اس کی آئیڈینٹی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہو اور پھر وہ نماز سے غفلت برتے، وہ نماز کا اہتمام نہ کرے۔ نماز تو 5 وقت کی نماز اگر یہ اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے تو کس قدر اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسلمان بندہ یا بندی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے، تو اللہ سے معافی اور بخشش کے لیے بھی بہترین ذریعہ نماز ہے کہ نماز کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد اب ظہر کی نماز پڑھی تو صبح سے لے کر ظہر تک کے جتنے گناہ معاف، عصر کی پڑھی تو ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف، مغرب کی پڑھی تو عصر سے مغرب تک کے معاف، عشاء کی پڑھی تو مغرب سے عشاء کے معاف، اور فجر کی پڑھ لی تو عشاء سے فجر کے معاف۔ گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ مختلف مثالوں سے سرکار نے سمجھایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے گناہ جھڑا دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اور اس کی ساری لفزشیں اس کے کاندھوں پر لا لی جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ سب معاف کر دی جاتی ہے۔ نماز کیسی عظیم الشان عبادت ہے کہ نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت سے اپنے خوف کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک اگر مسلمان نماز نہ پڑھتا ہو تو وہ علی الاعلان یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ نماز یہ اللہ کے خوف کی مظہر ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ مسلمان ہو، اللہ سے ڈرتا ہو اور پھر وہ نماز چھوڑ دے۔ نماز کا چھوڑنا یہ اللہ رب العزت کے ڈر کے خاتمے کی ایک نشانی ہے، یہ ڈر کی کمی کی ایک نشانی ہے۔ نماز نور ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز دل کے اندر چین اور سکون کو پیدا کرنے والی چیز ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں قلبی سکون، قرار اور وقار پیدا ہوتا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ ہر اعتبار سے حالات میں پریشانیوں میں گرفتار ہیں، ہر طرح کی خرابی، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی پریشانیاں آج ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جس نے کہ نماز کا حد درجے اہتمام کرنا چاہیے تھا، اس کی ایمانی غیرت کا ثبوت دینا چاہیے تھا، اس نے مسلمان ہونے کی غیرت کا لحاظ کرنا چاہیے تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سارے گناہ ہوئے تو بھی چلے، حالانکہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن کم سے کم ایک سوچ یہ بننی چاہیے تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، میں کتنا ہی کیوں نہ برا ہوں، لیکن بالآخر میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کے ناطے مجھے نماز کا اہتمام کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اس نے ہر جگہ اپنی نماز والی پہچان کو برقرار رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز ایک اہم عظیم الشان ایسا حکم ہے کہ ایک مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نماز چھوڑ سکتا ہے، لیکن جس کثرت کے ساتھ اس وقت میں مسلمان بالخصوص نوجوان نماز کو کثرت سے چھوڑے جا رہے ہیں، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں آنے والے وقت میں یہ نہ سمجھنے لگے دنیا والے کہ نماز اسلام میں کوئی اہم اور ضروری چیز نہیں ہے، اور ایک یہ مسلمان کی مرضی پر ہے، دل چاہے پڑھے دل نہ چاہے نہ پڑھے، کوئی زور زبردستی اسلام میں نماز کی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے ہوا تھا نا اس سے پہلے ایک واقعہ کہ ایک کالج میں ایک بندے کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے نکال دیا گیا، ہائی کورٹ میں اس کا مقدمہ چلا، اس کی طرف سے مسلمان وکیل نے پیروی کی اور دلائل پیش کیے کہ اسلام میں داڑھی کی کیا اہمیت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا درجہ واجب کا ہے، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، ایک مسلمان داڑھی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خوب دلائل اس نے پیش کیے۔ جج نے جب اپنا فیصلہ سنا رہا تھا تو اس فیصلے میں تبصرہ کیا اور یہ بتلایا کہ اگر نماز اتنی ہی زیادہ اہمیت والی ہے تو وکیل صاحب آپ بھی مسلمان، داڑھی اتنی ہی اہمیت والی ہے تو وکیل صاحب آپ بھی مسلمان ہیں، پھر آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ اور اتنے سارے مسلمان داڑھی نہیں رکھتے۔ فیصلہ جو ہوا سو ہوا، وہ الگ چیز ہے، لیکن بتلانا یہ ہے کہ ہمارے اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے ایک میسج جو جاتا ہے غیر مسلموں میں، وہ یہ جاتا ہے کہ داڑھی اسلام میں کوئی ضروری چیز نہیں۔ تو جو داڑھی رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں اور حضور جیسا دکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت سی جگہوں پر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں نماز کی صورت ایسی نہ پیش آ جائے کہ دوسرے لوگ یہ تاثر لینے لگے کہ اگر نماز ضروری ہوتی تو پھر بہت سارے لوگ نماز پڑھتے، لیکن آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جو چیز جمعہ میں کھینچ کر لے کر آتی ہے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بے نمازیوں کو، یہ بھی ایک بڑی غنیمت ہے، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے، لیکن یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ان لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ جس رب کے حکم پر ہم جمعہ کی نماز میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، اسی رب نے اور اسی خدا نے 5 وقت کی نماز بھی فرض کی، اور اس میں کوتاہی پر اللہ کے پاس ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز ایسی چیز ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ 5 وقت کی، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اچھے وضو کے ساتھ، اچھے رکوع اور سجدوں کے ساتھ، تو حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی ذمہ داری پر اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔
اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کی اللہ کے ذمے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرمائے، چاہے تو پکڑ فرمائے. ایک مسلمان نے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ نماز یہ مسلمان ہونے کی نسبت پر میرے لیے انتہائی درجے ضروری چیز ہے، چاہے دوسری چیزوں میں مجھ سے کوتاہی ہو جائے لیکن نماز میں ہرگز مجھ سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کے اور کفر اور شرک کے درمیان میں اگر کوئی چیز حائل اور رکاوٹ ہے تو وہ نماز ہے. کہ ایک مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے تو اس کی کیا علامت، اور یہ کافر اور مشرک ہے تو اس کی کیا علامت. نماز ہی درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے کہ جس وقت میں ایک مسلمان دکان پہ بیٹھا ہے، مکان میں بیٹھا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، موبائل کے سامنے بیٹھا ہے، چار دوستوں کے سامنے بیٹھا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھا ہے، شادی میں ہے، اور اسی طرح سے کوئی فنکشن اور پروگرام میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، آفس میں ہے اور ملازمت میں ہے، دکان میں ہے، جس جگہ پر بھی ہے. اب اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کے بول کان میں پڑے، تو اب یہ پورا مارکیٹ ہے، یہ پوری بستی ہے، یہ پورے چوک ہے، یہ پورے علاقے میں مسلمان بھی رہتے ہیں اور غیر مسلم بھی رہتے ہیں. فرق کیسے معلوم ہوگا اور کیسے نکھر کر سامنے آئے گا کہ کون مسلمان اور کون کافر ہے، کون مسلمان اور کون مشرک ہے؟ تو یہ اذان کے وقت میں مسلمان کا اٹھ کر نماز کے لیے چلنا یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے. یہ نماز فرق کرنے والی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا. مطلب یہ کہ کافروں والا عمل کیا. نماز کا چھوڑنا یہ ایمان والے ہونے کی شان ہو ہی نہیں سکتی. یہ نماز چھوڑنا تو کفر کی نشانی ہے، نماز چھوڑنا تو شرک کی نشانی ہے. بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا سب کچھ لٹ گیا لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان نہ لٹے، وہ کافروں کی صف میں نہ کھڑا ہو جائے اور وہ شرک نہ کرنے لگے. تو اس کے لیے انتہائی ضروری چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. کہ نماز یہ اس کو کافروں سے الگ کر کے دکھائے گی. قرآن کریم میں فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ اور مشرکوں جیسے مت دکھو. معلوم یہ ہوا کہ نماز اگر زندگی میں ہوتی ہے اور صحیح طریقے کی ہوتی ہے تو آدمی حد درجے شرک سے بچ جاتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. نماز پڑھنے والا اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اس کے پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے کوئی نمازی ہوگا، اس نمازی کو کبھی شرکیہ جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں، اس کو کفریہ جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں. اس کے تو سارے مسائل اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حل فرما دیں گے. یہ نماز اللہ سے تعلق اور دین اسلام سے تعلق کو بتانے والی چیز ہے. یعنی کہ ایک مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اور چاہے کتنا ہی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں ہوں برا صحیح لیکن میرا اللہ سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، میرا اسلام سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے. اور ایک آدمی کتنا ہی اچھا ہو، کتنے ہی اخلاق والا ہو، کتنے ہی معاملات کی درستگی والا ہو، کتنا ہی شریف طبیعت کا ہو، لیکن اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے تو وہ گویا کہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ میں اچھا تو بہت ہوں لیکن میرا اللہ سے کوئی نعوذ باللہ تعلق نہیں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو نماز تھی کہ نماز انسان کو تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. ہاں اگر کوئی آپ کو نمازی دکھے اور نمازی ہونے کے باوجود بھی وہ گناہوں سے نہ بچتا ہو،
بے حیائی سے نہ بچتا ہو، برائیوں سے نہ بچتا ہو، تو وہ اس کے نماز کے اندر کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر وہ نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے لگے، اپنی نمازوں میں اضافہ کر دے، تو پھر اس کے لیے انتہائی درجہ آسان ہو جاتا ہے گناہوں سے بچنا اور بے حیائی سے بچنا۔ آدمی، ایک خاتون معمولی بہانوں سے یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنے دیگر کاموں کی وجہ سے وہ یہ سوچے کہ دوسری بھی میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نماز میں غفلت کرے، تو یہ بھی اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور پہلے کے مسلمانوں نے اپنی ساری ذمہ داریاں جو ان کے اہل خانہ سے متعلق تھی، ان کے سماج کے متعلق تھی، وہ ہم سے اچھے طریقے پر انہوں نے نبھا کر بتلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی حد درجہ اہتمام فرمایا۔ نماز کبھی بھی کسی چیز میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اگر کسی کام میں نماز رکاوٹ بن رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ وہ کام ہے جو مجھے نماز سے دور کرنے والا ہے، تو اس کام کو ہم نے ختم کرنا چاہیے، لیکن نماز سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ سوچ ہی بدل گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کسی کام کو کرتا اور پھر دیکھتا کہ یہ کام میری نماز میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو یہ نماز میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو یہ کام ایسا ہے کہ جس پر لاہور پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام میرے کسی کام آنے والا نہیں ہے، اور اس کام کو وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ آج الٹا ہو گیا ہے کہ اگر میرے فلان کام کے لیے نماز رکاوٹ بن رہی ہے نعوذ باللہ، تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے۔ کہاں ہم اپنا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان اور نماز ایک لازم ملزوم چیز، اس کو سمجھو۔ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی مفتی، کوئی بڑے سے بڑا عالم صرف نماز چھوڑ دینے کی بنیاد پر آپ کو کافر نہیں کہہ سکتا، ہم کو کافر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ فتوے کی ایک ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے کہ نماز فرض نہیں ہے نعوذ باللہ، تو پھر تو کوئی بھی دنیا کا مفتی اس کو کافر شمار کر دے گا اور یہ کافر ہو گیا ہے کہے گا۔ تو ہمارا جو رویہ ہے وہ ہمارا رویہ کسی نہ کسی درجے میں اس بات کا انکاری تو نہیں ہے نا؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے۔ اگر ہم نماز کو صحیح دل کی گہرائیوں سے اگر مانتے کہ یہ فرض ہے، تو پھر کیا ہم نماز چھوڑنے کی ہمت کرتے؟ کئی صحابہ ایسے تھے کہ ان کا یہ مسلک تھا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کی طرف سے تو یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں چاہیے۔ آپ اندازہ کرو کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، اور اس سے آج کتنی لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو مصروف ہیں وہ اپنی مصروفیت کا رونا روتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مصروف نہیں ہوتے ہیں تو وہ تو اور بھی زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ ان کو فضولیات میں، لغویات میں اور بے حسی والے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے، تو وہ تو دوسرے بھی دیگر دنیاوی ضروری کاموں سے ایک دم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، وہ تو اور زیادہ نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ نظر آتے ہیں۔ ہم سب کو ایک تحریک بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اپنی ذات کو بھی لے کر اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار، ہمارے بال بچوں کا شمار، ہمارے بھائیوں کا، بہنوں کا شمار، ہمارے والدین کا شمار یہ صحیح مسلمانوں میں ہو، اور جو قرآن اور حدیث میں نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے اور اس کے جو انوارات بتائے گئے ہیں اور اس کی جو خوبیاں بتلائی گئی ہے، ان خوبیوں سے ہم سب بہرور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جس طرح کی وعیدیں اور جس طرح کی خرابیاں مسلمانوں میں آتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر ہم سب کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمارا گھر، ہمارا پریوار، ہمارا خاندان ہم کو ایسا بنانا ہے کہ جس میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایک وقت تھا
کہ گھر کے 10 ممبر ہے، 25 ممبر ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی اکثر ہوا کرتی تھی یا گھر میں زیادہ بچے ہوا کرتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ پورے لوگوں میں سے ایک آدھ بے نمازی ہوتا تھا تو پورا گھر پریشان ہوتا تھا۔ نیک لوگوں کو ملتے تھے، خود اس کے سامنے بار بار بیٹھ کر مذاکرے کرتے تھے کہ بھائی نماز پڑھ، نماز کے بغیر ہم کیسے مسلمان دکھیں گے۔ لیکن آج الٹا ہو گیا ہے کہ گھر میں ایک تو پہلے ہی فیملی پلاننگ کی وجہ سے پہلے ہی گھر کے ممبر کم ہوتے ہیں، 4-5 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، 8-9 ہوتے ہیں، اور اس میں سے بھی دیکھیں تو ایک آدھ نمازی کبھی کبھی نظر آتا ہے، ورنہ باقی سب بے نمازی نظر آتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، کیا نماز کے بغیر اتنی بڑی تعداد اگر زندگی گزارے تو ان کے مسائل حل ہو سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مشکل پیش آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا معاشرے اور سماج کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور یہ نمازیں حالات کے اعتبار سے وہ نفل نمازیں ہیں جن کی طرف حضور متوجہ ہوا کرتے تھے۔ فرض نماز چھوڑنے کا تو پورے مدینہ منورہ میں کہیں تصور ہی نہیں تھا، صحابہ میں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان فرض نماز چھوڑ دے، نمازوں کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نوافل کی تو چھوڑیے، فرائض کا مسئلہ آ گیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کو اللہ کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ وبائیں آ رہی ہے، بلائیں آ رہی ہے، حکومت کی طرف سے سختیاں آ رہی ہے، اور نہ جانے کون کون سے لائن سے ہم پریشان ہیں، اور ان پریشانیوں کے باوجود بھی ہمارے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا خبط اس وقت کا یہ بھی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تو تانا دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر معاملات ان کے خراب، اخلاق ان کے خراب، اور پھر تانے دینے والے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت شریف ہوتے ہیں، بہت اخلاق والے ہوتے ہیں، بہت ان کے اندر معاملات کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیوں سے اچھے ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ آج لگا دیا شیطان نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دیں گے، اس کو بامراد کر دیں گے، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دیں گے اور اس کو نقصان میں بھر دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس کی نماز صحیح نکل گئی اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب نکلے گی اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ اسی سے علماء نے فرمایا کہ چاہے کتنا ہی اچھا آدمی ہو اور 5 وقت کی نمازوں کے اندر کوتاہی کرنے والا، یا اس میں وہ 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑنے والا ہوگا، اور پھر کتنے ہی اس کے اچھے اعمال ہو، اس کی کامیابی کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ یہ دوسرے سارے کام ہونے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز ہی اہم ہے، دوسرے سارے اعمال میں ہم چوپٹ ہو جائیں، نہ، سارے اعمال ضروری ہے، لیکن اگر کچھ چھوٹ رہے ہیں تو پھر کم سے کم اتنا تو سوچیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔